بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کہی بات کے ساتھ وجیح احمد صدیقی حاضر ہے۔ آج ذکر ہے عمران خان کے اسلام آباد میں جلسے میں ان کی کارکردگی اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر تبصرہ سماعت فرمائیے۔ عمران خان کو بھٹو سے مماثلت دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی بھٹو صاحب جیسے وہ ہیں، جیسے وہ بھٹو کے ساتھ کچھ ہوا تھا اور ویسے ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسے بھٹو کے ساتھ امریکی سازش ہوئی تھی ویسے ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اب جب وہ تانا دے رہے تھے بلاول کو اور زرداری کو کہ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو، تو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ بھٹو صاحب پر قتل کا مقدمہ قائم کرنے والے احمد رضا قصوری تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ بھٹو کو کوہالہ کے پل پر لٹکانے کا دعویٰ کرنے والے اور لٹکانے کی خواہش رکھنے والے اصغر خان پی ٹی آئی کے آخری وقت تک رکن رہے۔ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، شامل ہو گئے تھے اور ان کے اولادیں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں۔ تو عمران خان کو جو ہے وہ اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، بھٹو کے دشمن تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب نون لیگ پر اور دوسرے لوگوں پر بھٹو کا قاتل ہونے کا الزام لگانا یہ تو میرے خیال میں بہت غلط ہے۔ اس طرح کی جو سیاست وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان جو اس وقت ایک شکست خوردہ شخص نظر آئے، وہ انہوں نے جو جلسہ کیا ایک حکمران کا جلسہ تھا جو تمام وسائل استعمال کر کے جلسہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے تمام وسائل استعمال کیے اور دلچسپ چیز یہ کہ انہوں نے نجی ٹی وی چینلز کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے جلسے کی کوریج کر سکیں اور حقیقت بتا سکیں کہ وہاں پر کون لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، کیا کچھ لے کر آئے ہیں۔ تو اور ان کی جو آدھے سے زیادہ تقریر تھی وہ پرانی تقاریر تھیں جن کو وہ دہراتے رہتے ہیں کہ میں لندن گیا تھا، میں اتنی عمر میں گیا تھا، میں نے کرکٹ کھیلی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یورپ والے عمل کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک، جو کچھ باتیں وہ کرتے ہیں اس طرح کی، وہ یہ ساری چیزیں ویسی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بھٹو صاحب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا اور اپنے اچھا سازش میں وہ نام تک نہیں لے سکے کہ کس نے یہ سازش کی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ مذہب کا معاملہ، یعنی اگر کوئی دینی جماعت یہ بات کہے کہ ہم مذہب اور اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ مذہب کو استعمال کرنے والی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، یعنی دین کو جس طرح سے مس یوز کر رہی ہے وہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر امر بالمعروف کو ادھورا کہہ کر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی یہ ساری چیزیں۔ پھر یورپ، یعنی کوئی عجیب و غریب تضاد ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام، دوسری طرف یورپ کا اوریانی نظام آپ لانا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ یورپ کے اسلامی نظام کی حمایت کر رہے ہیں یا یہ اوریانی نظام کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس لیے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے عمران خان کا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس جلسے میں بہرحال وہ بہت ایک تھکے ہوئے اور مایوس آدمی تھے، اور جب اگر وہ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اگر وہ رحمت للعالمین کے سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس ملک سے سود کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ اس ملک میں جو کیپٹل جرائم ہیں، کرائمز ہیں، کیپٹل کرائمز، ان کے لیے اسلامی سزائیں کیوں نہیں نافذ کرتے؟ چور کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹتے؟ زانی کے کو سنسار کیوں نہیں کرتے؟ تو سوچنا پڑے گا یہ عمران خان صاحب، یہ صرف منہ سے جو ہے وہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنا لینا اور یہ باتیں کہنا اور رسول کی سنت پہ عمل کرنے والی بات کرنا، تو رسول کے نظام کو بھی تو لانا ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں جو ہے نا وہ اب دھوکہ بہت زیادہ دیتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر لوگ اپنے اپنے ایم این ایز کو دھوکہ دینا، ان کو بات کہنا، تو یہ بہت عجیب و غریب سی بات ہوگی، یہ اس طرح سے چلنے والی بات نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت مایوس کن تقریر تھی ان کی، اور اب کل دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا پیر کے دن، اس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا اس کے نتائج کیا ہیں۔ دھمکیاں دیتے رہے، اب اپنے مخالفین کے نام بگاڑتے رہے، بہت ایک مطلب ابتذال، یعنی بہت ہی زیادہ گری ہوئی
اب انہوں نے ایک بات کی کہ بھی باہر سے سازش ہو رہی ہے، باہر سے پیسے آ رہے ہیں. بھٹو صاحب نے اس وقت جب انہوں نے خط لہرایا تھا تو ہنری کیسنجر نے انہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو انہوں نے اس خط کو لہرایا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1976 میں فرانس کے ساتھ ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ ہوا تھا، اور یہ تھا کہ ایٹمی فیول جو ہے اس کو دوبارہ انرچ کرنے کے لیے ری پروسیسنگ پلانٹ ضروری ہوتا ہے. لیکن فرانس وعدہ کرنے کے باوجود اس وعدے سے مکر گیا. اس نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی پروسیسنگ پلانٹ آپ کو نہیں دیں گے، دینے سے انکار کر دیا. اور پھر وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے اس کے اوپر بہت دباؤ ڈالا تھا. تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو سفید ہاتھی یا جو کچھ بھی کہا تھا انہوں نے، وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا کہا تھا، لیکن بہرحال وہ راجہ بازار میں جلسے میں انہوں نے وہ خط لہرایا تھا. اس وقت بھٹو صاحب نے یہ کیا. پھر اس کے بعد جو تحریک چلی تو اس کو انہوں نے، ان کے خلاف جب تحریک چلی، اپوزیشن متحد ہو گئی، تو اس پر الزام لگایا کہ اس اپوزیشن کی تحریک کو اسپانسر کیا تھا امریکہ نے. تو امریکہ کے اسپانسرشپ پر جو ہے اس کے اندر جو بعد میں معلوم ہوا کہ امریکہ سے پیسے کس نے لیے، کیونکہ باقی جماعتیں تو بہت دینی جماعتیں تھیں، تو ان کے پیسے لینے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. مفتی محمود صاحب اور جماعت اسلامی کے وہاں سے پیسے لینے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. پیسے لیے اصغر خان نے. اصغر خان ایران گئے تھے انقلاب ایران سے پہلے، اور وہاں جا کے پریس کانفرنس کی تھی. بعد میں انقلاب ایران ہو گیا تو پھر وہ شہنشاہ ایران کی گود میں جا کے بیٹھ کے انہوں نے وہاں، کیونکہ شہنشاہ ایران جو ہے وہ امریکی اس کا یعنی علامت تھا، امریکی ایجنٹ تھا، سب سے بڑا امریکی ایجنٹ، خطے کا سب سے بڑا امریکی ایجنٹ تھا وہ. تو وہ ایران کی گود میں جا کے بیٹھے تھے، وہاں سے ہوا تھا. تو اس اصغر خان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا انہوں نے. تو حقیقت تو یہ ہے. مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معزز وزیر اعظم کی تقریر نہیں تھی. جو شخص ہارتا بھی ہے وہ بھی ایسی تقریر نہیں کرتا. ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے تھی، ڈگنیٹی نہیں تھی. ایک وقار ہونا چاہیے تھا، وقار نہیں تھا. صرف اور گانا بجانا. اور اس کے بعد دوسری سب سے بڑی بات جو میں بھول گیا تھا کہ یہ بات کر رہے ہیں اسلامی قانون کی، اسلامی سنت کی اور سماوی. اس تقریر کے دوران 2 وقت کی نمازیں ضائع ہوئی ہیں پورے پاکستان میں. مغرب کی نماز ان کی تقریر میں ضائع ہوئی. اسلام آباد میں تو ہوتا ہے ہو گئی ہو، لیکن باقی پاکستان میں مغرب کی نماز ضائع ہوئی، عشاء کی نماز ضائع ہوئی. تو اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار عمران خان نے نمازیں ضائع کر دی. بہرحال یہ ہم اور ان کی نیت کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. دیکھیں نیت جو ہے وہ اعمال سے نظر آتی ہے. ان کے حکومت کی نیت اعمال سے نظر آتی ہے. نہ نظام صلاحت کا نفاذ ہوا ہے، جو چیزیں ہوں. اور ابھی دیکھنا یہ ہے، اب تو خیر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کی حکومت رمضان میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس کس حد تک یہ آگے بڑھتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ عمران خان کی جو ہے وہ حکومت اسلامی نظام کا صرف نام لے کر، اس کو ڈھول بجا کر، تمام اسلامی شاعر کا مذاق اڑا کر، کس طریقے سے جو ہے وہ اسلامی شاعر میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی طریقے سے وہ اس بات کو محسوس کر لیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. نام اس لیے نہیں لیا کہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا جان کیری کی نوکری کرتا تھا، شاید کوئی اور نوکریاں بھی ہوں. اور اسی طریقے سے شاہ محمود تو خود کہا جاتا ہے کہ امریکی ایجنٹ ہیں، امریکہ کے مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ مٹھار مٹھار کا جو باتیں کر رہے تھے وہ بالکل بھٹو بننے کی سب ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن بھٹو جیسا کردار نہیں آئے گا. بھٹو صاحب کے کھاتے میں بہت سارے کارنامے بھی ہیں، ان کے کھاتے میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. بھٹو صاحب نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو چلایا. بھٹو صاحب نے اسٹیل مل کو لگایا. بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. بھٹو صاحب نے دستور پاکستان بنایا. بھٹو صاحب کو جو ہے ان کی
یعنی جو خود اعتمادی جو تھی، یا تکبر کہہ لیجئے، جیسے خود اعتمادی، دوسرا نام بہت زیادہ اوور کانفیڈنس کا دوسرا نام تکبر ہے، اس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس لیے وہ بیچارے اس میں مارے گئے، لیکن ان کے کھاتے میں کارنامے بہت تھے. عمران خان صاحب کے کھاتے میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. وہ جن کو اپنا وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں، وہ کارنامے نہیں ہیں. وہی تو ان کے ناکامی کی بات ہے. پاکستانیوں کو سب سے زیادہ مہنگائی کا سامنا اس دور میں کرنا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ قرضہ لینے والی قوم جو ہے وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں رکھتی. تو قرضہ کس نے سب سے زیادہ لیا ہے؟ تینوں حکومتوں کے تمام برابر قرضہ انہوں نے لیا ہے. یہ ماہر معیشت کو اگر بٹھائیں تو جو کہتے ہیں وہ کہ ماہر معیشت کو جو بٹھا لیں تو وہ ماہر معیشت جو ہے وہ ان کو بتا دیں گے کہ قرضہ سب سے زیادہ کس نے لیا ہے. لہذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ عمران خان صاحب کا اب یہ جو اب مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اب اس کے بعد تو اس قدر بڑا جلسہ وہ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ وسائل تو سرکاری تھے. اس کے بعد ان کو اتنے بڑا جلسہ کرنے کا موقع اپوزیشن دے بھی دے تو یہ کیسے کر سکیں گے؟ ان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہوں گے.